السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورہ آل عمران انشاءاللہ 4 آیات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا معرف الحدیث کا جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا رسپانس بہت اچھا آیا ہے، تو آپ بھی کوشش کیجئے اسے شیئر بھی کریں اور کوشش کریں اس کو سننے کے لیے، اگر وقت مل جائے گاڑی میں آتے جاتے انشاءاللہ بہت بینیفٹ ہوگا اس۔ بلکہ ایک میسج آیا کہ جی حدیث کافی عرصے سے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، جو حدیث جبریل میں نے آج شیئر کی، کہتے مطلب ان کے یہ کامنٹ تھے کہ آپ نے اس طرح سے جب گرامر کا آپ ترجمہ کر رہے تھے ساتھ ساتھ الفاظ کا، تو وہ حدیث سمجھ بھی آ گئی، بجائے اس کے کہ ہم جب ترجمہ پڑھتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، الفاظ پوری طرح اترتے نہیں تھے، تو بس اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس عمل کو بھی قبول فرمائے اور یہ جاری و ساری رہے۔ وَلْتَكُن منکم امتن وَلْتَكُن منکم امتن۔ اب یہ لام کا فیصلہ کرنا ہے کیا ہے۔ دیکھیں تکونو، تکونو کانا یکونو، تکونو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، وہ ہوتی ہے یا وہ ہوگی، اس کو لکھ لیں آپ تکونو۔ اب اس پہ ہم نے لام ڈالنا ہے، کون سا؟ یہ لام امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یہ لام امر ہے۔ سو لام امر بھی اس پہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے لم کرتا ہے، کہ آخری مجزوم ہو جائے گا، جب وہ مجزوم ہوگا تو واو بھی ڈراپ ہو گیا، کیا بچ گیا؟ تکن۔ اور یہ پیچھے ملانے کے لیے ولتکن، کیا مطلب ہوا؟ اس ایک مؤنث کو ہونا چاہیے، اس ایک مؤنث کو ہونا چاہیے۔ اب وہ مؤنث کون ہے؟ وہ حالت رفع میں ہوگی، کانا یکونو کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، اور وہ کون ہے یہاں پہ؟ امتن۔ ولتکن امتن، ایک امت ہونی چاہیے، منکم، من حرف جر، کم تم سب میں سے، ولتکن امتن، ولتکن منکم امتن، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے۔ یہاں اس کا ترجمہ جماعت سے کیا جاتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ چونکہ اس کا اسم ہے تو اس کی خبر بھی ہوگی۔ اب یہ تکن کا خبر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہ خبر شروع ہو رہی ہے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ دعا یدعو، بلانا، پکارنا، دعوت دینا، دال عین واو مادہ، یدعون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، اور چونکہ امت ایک جماعت جمع ہوتا ہے، سو یدعون، وہ پکارتی ہو یا وہ پکارتی ہو، کیا ہو؟ یدعون کدھر پکارتی ہو؟ الی الخیر، متعلق فعل، خیر کی طرف، یعنی خیر کی دعوت دیتی ہو۔ وہ یا، اور اسی کے ساتھ دوسری بات کیا ہے؟ یہ عطف ہے اس پہ، امر یامر، حکم دینا، یامرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم فاعل، یامرون، اور حکم دیتی ہو، جو حکم جس چیز کا دیا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے، بالمعروف، با حرف جر متعلق فعل، کہ وہ معروف کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی کا، بھلائی کا، وہ بھلائی کا حکم دیتی ہو۔ آگے کیا ہے جی؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نہا ینہو، نہا ینہا منع کرنا،
سو ینہونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہم فاعل اس کا بھی. تو یہ تیسری بات ہو گئی. یدعونا یامرونا ینہونا, وہ منع کرتی ہو عن المنکر. منکر کسے کہتے ہیں جی؟ منکرن برائی, بری چیز. وہ برائی سے منع کرتی ہو. تو دیکھیں اب ہمارے کیا کتنے کام ہو گئے؟ یدعونا الی الخیر, یامرون بالمعروف, ینہون عن المنکر. یہ ایک جماعت کی ذمہ داری تو ہے, لیکن امت میں سے یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے, ہر آدمی کی, میری, ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کی فردن فردن ذمہ داری ہے. آگے کیا ہے جی اس کے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھیں اولئک مفلحون مبتدا, مفلحون خبر. مفلحون فلاح پانے والے, کامیابی پانے والے, وہ کامیابی پانے والے ہیں. پھر اس میں حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا. خبر جو ہے وہ معرفہ بن گئی, ضمیر مناسب مبتدا سے بیچ میں آ گئی. اولئک هم المفلحون, وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا جو یہ کام کریں وہ فلاح نہ پائیں. فلاح کون سی؟ اخروی ہے, کامیابی یقینی ہے, لیکن نیت جو ہے وہ ریاکاری کی نہ ہو, نیت اخلاص خالص عمل ہونا چاہیے. وہ تو سارے پھر دیکھیں وہ قرآن و سنت کے دائرے میں آئیں گے نا, اس سے باہر تو نہیں جائے گا کچھ بھی. اب کوئی سمجھے جی میں کسی کو موسیقی کی دعوت دے رہا ہوں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, یہ بھی بھلائی ہے, تو یہ بھلائی نہیں ہوگی. دیکھیں میں نے پرسوں جو حدیث کی ہے انما الاعمال بالنیات, کوشش کیجیے گا اس کو سن لیجیے گا, اس کی تفسیر میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی نیت کرتا ہے یہ کہ میں چوری کر کے غریبوں کی مدد کروں گا, اب وہ کام تو اچھا کرنے جا رہا ہے, نیت بھی اچھی ہے اس کی, لیکن جس کام سے وہ ابتدا کر رہا ہے وہ فی نفس ہی گناہ ہے. تو وہاں پہ مفسر صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ یہ تو الٹا دین کا مذاق اڑانا ہو گیا. نہیں, جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسی کو ذریعہ بنا رہا ہے وہ نیک کام کرنے کا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ضرور ہے, لیکن اعمال بھی درست ہوں, وہ بھی قرآن کے. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ ہمیں بالکل قرآن گائیڈ لائن ہے, قرآن پاک گائیڈ لائن ہے, اس میں طلاق, نماز, اس کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. پھر اس کی تشریح تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, پھر صحابہ کا عمل ہے اس کے اوپر, یہ تفسیر ہے قرآن کی. لوگ کہتے ہیں نہیں جی, اب مجھے ایک آدمی کہہ رہا جی طلاق کا مسئلہ نا قرآن پاک میں واضح نہیں لکھا ہوا. میں نے کہتا جی چونکہ بڑا مسئلہ تھا نا تو واضح ہونا چاہیے تھا, بالکل ڈائریکٹ کلیئر کٹ ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا یار نماز کی 4 رکعت 2 رکعت یہ بتا دو قرآن میں کدھر ہے, یہ تو روز کا کام ہے ہمارا, دن میں 5 دفعہ کرنا لازمی ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. تو طلاق کے مسائل بھی ادھر ہی جا کے نکلتے. قرآن گائیڈ لائن ہے, اگر اس طرح قرآن پاک ہر بات پہ آتا تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا. تو قرآن پاک ایک گائیڈ لائن ہے. آگے اگلی آیت ہے جی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بَيِّنَاتُ. اب اس کے ساتھ مزید وَلْتَكُنْ وَلَا تَكُونُوا, لا کون سا ہے یہ؟ نہیں کا. تکونون انتم اس کا اسم تم سب ہوتے ہو یا ہوگے. لا تکونو تم ہرگز مت ہونا, کیسے نہ ہونا؟ کاف تشبیہ دی جا رہی ہے کی طرح, الذین اس میں موصول, ان لوگوں کی طرح جو کیا ہے, یہ اس کا صلہ تفرقو, تفرق یتفرقو, تفرقو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہم فاعل, وہ فرقے میں پڑ گئے, تقسیم ہو گئے. تفرقو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو تقسیم ہو گئے. مزید اس کے ساتھ کیا ہوا, عطف ہے اس کا, واختلفو, اختلف یختلفو, اختلاف کرنا, واختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا, من حرف جر, من بعد مجرور من کی وجہ سے, بعد اس کے, یہ ہے وہ موصولہ, من بعد ما, اس جو کے بعد.
اب یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مجرور ہے اس بات کی وجہ سے. جاء فعل ماضی وہ آیا، سو البینات حالت رفع میں ہے، دلائل آ گئے، ہم مفعول، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ گئے، اس کے بعد انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا آپس میں. تو آپ کے سامنے آگے کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عذاب عظیم. اولئک کا مبتدا، یہ پورا خبر ہے، یہ الگ سے ایک جملہ ہے، یہ مبتدا مؤخر، یہ متعلق خبر. سو وہ ہیں کیا؟ ان کے لیے، وہی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب، صفت اور یہ موصوف اور عظیم، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب آپ دیکھتے ہیں آگے لا لکھا ہوا اسی آیت پہ کنٹینیو ہے، کیونکہ ابھی اس بات کا جواب آگے آ رہا ہے. اور جاوید صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ کئی وائٹ بورڈ ایسے ہوتے ہیں لفظ مٹتا ہی نہیں. وہ جو میرے پاس ہے وہ یہی کر رہا ہے، وہ مٹاتے مٹاتے میں تھک جاتا ہوں، اس کو وہ مٹتا ہی نہیں. آگے کیا ہے؟ یوم تب یضو وجوہ وتسود وجوہ. یوم ظرف ہے دن، خاص دن، اس دن. یوم تبیض وجوہ، اب یضو کسے کہتے ہیں جی؟ سفید، اور بیاض سفیدی. اب یہ اس سے فعل بنا ہوا ہے، اور یہ فعل ہے افعل وزن پہ. کس پہ جی؟ افعل وزن پہ. سو یہ ہے افعل یفعل، افعل یفعل اس وزن پہ ہے. ابیض یبیض، کلر کے لیے یہ وزن یوز ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں کلر ویسے ہی 2-4 گنتی. اسی لیے جو ہم نے پڑھے تھے نا ابواب ثلاثی 6، پھر اس کے بعد ہم نے 8 اور پڑھے تھے، تو اس کے باہر جو جا رہا ہے آپ کے سامنے گنتی کے الفاظ ہیں. ابھی تک 2 یا 3 آئے، یہ میرے خیال چوتھا ہوگا. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ گنے چنے 10 12 15 الفاظ ہیں اس میں پورے. سو تب یضو، اب دیکھیں یب یضو واحد مذکر غائب، وہ سفید ہوا. اور یہ آ رہا ہے تب یضو واحد مؤنث فعل مضارع کی نشانی غائب، یعنی ہیا کہ وہ مؤنث سفید ہو گئی. اب وہ کون ہے؟ وجہن کی جمع وجوہن، وجوہن. سو غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے واحد مؤنث کا فعل ہے. یوم تبیض وجوہن، اس دن کچھ چہرے، چند چہرے سفید ہوں گے. اب یہ سیم اسی پہ تسودو وتسود وجوہن، اور چند چہرے سیاہ ہوں گے. یہ چند کیوں کر رہے ہیں کہ نکرہ آ رہا ہے اور حالت رفع میں ہے، یہ فاعل ہے اس کا. آگے کیا ہے جی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ اسودت ہے ملانے کے لیے، پھر وہ زیر تو ڈائریکٹ آ رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهٌ، وجوہ ایسے ہی وجوہہم. اچھا، اما لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اما بعد، کہ یہ تفصیل کے لیے ورڈ ہوتا ہے، تفصیل. جہاں تک تعلق ہے الذین اسم موصول ان لوگوں کا، اسودت وجوہہم. اب دیکھیں یہاں مضارع آگے کی بات، اب سیاہ ہو چکے، اب ماضی کی بات کہ اللہ کے علم میں تو سارا کچھ ہو چکا ہے نا. ہماری جنت جہنم کا فیصلہ ہوا ہوا ہے اللہ کے کتاب میں، ایسے ہی ہے نا جی، لکھا ہوا ہے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر تیری کتاب میں جہنمی لکھا ہوا ہوں تو اپنی کتاب میں سے اسے مٹا کے مجھے جنتی لکھ دے. کیوں؟ تو لکھنے کا پر بھی قادر، مٹانے پر بھی قادر، کتاب بھی تیری ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا.
تو ہم آج اس یا اللہ اگر تیری کتاب میں ہمارے لیے کہیں عذاب کہیں جہنم لکھے تو یا اللہ اس کو مٹا دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں جنتیوں کی کتاب اس کتاب میں لکھ دے جن میں جنتیوں کے نام ہیں۔ یا اللہ یہ گھر بھی تیرا ہے، قرآن بھی تیرا ہے، اور ہم سیکھ بھی اسی لیے رہے ہیں اور بیٹھے بھی اسی لیے ہیں، تو یا اللہ ہمارے اس عمل کے صدقے اس کو قبول فرما لے، ہمیں اس کتاب میں لکھ دے جو اس دن کامیابی پانے والے ہوں گے اور نعرے لگائیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، لو پڑھو یہ ہے میرا کارنامہ۔ یا اللہ ہمیں پھر اس کے اسباب بھی مہیا فرمانا کہ ہم بچ جائیں ان گناہوں سے، آمین یا رب العالمین۔ اس ودت واحد مؤنث غائب فعل ماضی، وہ سیاہ ہوئی، لیکن وہ کیا ہے؟ وجوہہم، چونکہ وجوہ یہ ہے مرکب اضافی اور غیر عاقل کی جمع، اس لیے واحد مؤنث کا فعل۔ اسودت وجوہہم، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ آگے کیا جی؟ یہاں پہ اکفر تم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، یہاں تک جو یہاں پہ بیچ میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ قاف، رک جائیں۔ ہاں جی، کیوں رکنا ہے؟ بات اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہے۔ آگے ہے حفظ استفہام، کیا؟ کفرتم، کفر یکفر انکار کرنا، کفرتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اکفرتم انتم اس کا فاعل، کیا تم نے انکار کیا؟ کب؟ بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اب دیکھیں یہ کویسچن نہیں کیا جا رہا، از اٹ اے کویسچن؟ نو، یہ بتانے کا ایک انداز ہے، کیا تم نے یہ کام کیا ہے، ایک شرطیہ طریقے سے۔ نہیں امر کا صیغہ نہیں، کیسے؟ فعل ماضی ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ تو پھر کیا ہے؟ مزہ چکھو۔ اب فا جواب شرط ہے، فذوقوا، ذاق یذوقوا چکھنا، ذوقوا انتم فاعل، ذوقوا اب تم چکھو، یہ امر کا صیغہ، اب تم چکھو، کیا چکھو؟ العذاب، اب تم عذاب چکھو۔ تو یہ ان کو کیا ہے؟ جھنجھوڑنے کے لیے کہ اکفرتم بعد ایمانکم، تو یہ مرتدین کے لیے ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ آگے کیا جی؟ اچھا یہ اب سبب ہے کہ یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ بما کنتم تکفرون، کفر یکفر فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل۔ اب یہ بات سببیہ ہے کہ عذاب کیوں ہے، ما موصولہ، کنتم کانا یکونو والا اس کا اسم انت، اور یہ اس کی خبر بما کنتم تکفرون، تم کفر کیا کرتے تھے، ہاں جی انکار کرتے تھے، تم چکھو مزہ عذاب کا بسبب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ آگے کیا ہے جی؟ اب یہ اگلی آیت ہے، چلیں اس کو ہم کل کر لیں گے، کل کی ہماری تفسیر رہتی ہے ایک آیت کی، کہ اس میں اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ایسے ہی ہے، وہ تو ہماری کیا کہتے ہیں اس کو بنیاد ہے بہت ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے۔ آیت کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کے خاص طور پر مجھے تو بڑے تانے ملتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کبھی کی نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی میسج آتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، متفرق نہ ہونا۔ میں اللہ کی رسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسا کہ اس کے بعد کچھ بعد میں ایک آیت آئے گی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت ان سے چمٹ رہی ہوگی سوائے اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یعنی عہد و ذمے میں آ جائیں۔ اور فرمان بار تعالیٰ ولا تفرقوا، اور متفرق نہ ہونا میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بعض سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین باتوں کو پسند نہیں فرماتا، تین باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند یہ فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ تین باتیں اللہ پسند فرماتا ہے۔
تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حکمران بنا دیا ہے ان کی خیر خواہی کرو، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ ہے بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا، یہ 3 باتوں سے اللہ منع فرماتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے مابین بہت سی جنگیں، شدید عداوت، کینہ پرور اور نفرتیں تھیں، جس کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کے لوگ اسلام لائے تو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے کے ہمدرد، غم گسار اور نیکی تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن گئے۔ تو یہ لوگ، اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ انفال کی جس کا میں ترجمہ شیئر کر رہا ہوں، وہی تو ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، اور البتہ اللہ ہی نے ان میں الفت پیدا کی۔ یہ لوگ اپنے کفر کے سبب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا لیا اور ایمان کی ہدایت سے نوازا۔ وہی کل ہم نے پڑھا تھا جو شفا حفرت من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی طرف اشارہ فرمایا جب ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ پر اس وجہ سے اعتراض کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق کچھ لوگوں کو زیادہ حصہ دے دیا تھا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت سے نوازا۔ تم ایک دوسرے سے الگ تھلگ مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور تم فقیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا۔ آپ جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تو اس کے جواب میں وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔ تو انشاءاللہ باقی ہم کل کر لیں گے، کیونکہ آج ہم نے 3 آیات کی ہیں، تو انشاءاللہ باقی ہم کل ملا لیں گے 109 تک۔ ہاں جی، پورا رکوع بھی ہو جائے گا، 3 آیات ہیں وہ کل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، وہ کنیکٹڈ ہیں تو ہمارا پورشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہاں جی صحیح، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی تمام آزمائشیں ختم فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔